بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة من الآفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة. ماہ مبارک رمضان عظمتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ اور بے انتہا خوبیوں کا حامل ماہ ہے۔ اس بات کا اقرار اطاعت گزار بندے بھی کرتے ہیں، وہ بندے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں جنہیں اللہ کی اطاعت اور بندگی کی توفیق نہیں، یہاں تک کہ اس مہینے کی عظمت اتنی مشہور ہے، غیر مسلمان جو اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک مخصوص، خاص اور ممتاز مہینہ ہے۔ محترم مؤمنین اور مؤمنات، عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی بڑا موقع انسان کے سامنے آنے والا ہو جس کی آگاہی اور اطلاع بندہ رکھتا ہو اور دوسرے نہ رکھتے ہوں، تو اس بندے کا اخلاقی اور شرعی وظیفہ بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس آنے والے بڑے موقع کی خبر دے، اطلاع دے، آگاہ کرے کہ بھائی جو سامنے آنے والا موقع ہے وہ بڑا مخصوص اور الگ اور ممتاز موقع ہے۔ اسی طرح سے اگر آگے کوئی خطرہ ہے، دوسرے لوگ اس خطرے سے ناواقف ہیں، تو جو جانتا ہے، جو واقف ہے، اس کا وظیفہ ہے شرعی اور اخلاقی کہ وہ بتائیں کہ آگے یہ خطرہ ہے، آگے یہ آپ کے لیے مصیبت آ سکتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہر سال جو آئے گا انسان کے لیے نئی نئی برکتیں، نئی نئی رحمتیں، نئی نئی مغفرتیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے اس ماہ میں ہیں وہ ہر دور کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے لے کر حاضر ہوتا ہے۔ ہر دور میں نئے نئے لوگ آتے رہیں گے۔ جو بچے تھے گزشتہ سال جن پر روزہ واجب نہیں تھا، اس سال شاید ان پر روزہ واجب ہو جائے۔ گزشتہ سال جو غفلت میں تھے اس سال شاید بیدار ہو جائیں، تو ان کو آگاہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو بندوں میں وہ طاقت اور استطاعت اور قابلیت اور توانائی نہیں ہے کہ اللہ نے جس ماہ کو شرف بخشا ہے اس ماہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ تو اللہ نے جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے، وہ اس عظمت اور فضیلت سے آگاہ ہیں، تو انہوں نے مختلف طریقوں سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں، عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے آگاہ کیا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کا علم نہیں تھا، بلکہ انسان کی سوچ سے زیادہ اس ماہ کی عظمتوں کو بتایا گیا ہے، اس ماہ کی فضیلتوں کو بتایا گیا ہے۔
جتنی دعائیں اس ماہ میں ہیں شاید دوسرے مہینوں میں ہم کو اتنی دعائیں نہ ملیں، جتنی نمازیں اس مہینے میں ہیں ہم کو دوسرے مہینوں میں وہ نمازیں نہ ملیں، جتنی سفارشیں اس ماہ کے لیے آئی ہیں شاید دوسرے مہینوں میں ہمیں اتنی سفارشیں نہ ملیں، جتنے اعمال اور اذکار و اوراد اس ماہ میں ہیں شاید دوسرے مہینوں میں ہمیں نہ ملیں۔ ایک روایت نبی مکرم اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کتاب مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 135 میں موجود ہے، آپ کی خدمت میں آج پڑھنے کا ارادہ کریں گے اور مختصر توضیح، خدا اس روایت پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم اسلام نے اس ماہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ماہ کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو آپ نے فرمایا، الصوم جنۃ من آفات الدنیا، روزہ دنیاوی آفتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ، حفاظ، سپر ہے۔ جو انسان سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے تو اپنے بدن پر تیروں اور تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے جو چیز بدن پر لگاتا ہے اس کو جنہ کہتے ہیں عربی میں، سپر جو فوجی استعمال کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا الصوم جنۃ من آفات الدنیا، روزہ آفات دنیاوی سے بچنے کی بہترین چیز ہے، عمل ہے۔ دیکھیں نبی کے الفاظ، جملات، کلمات انسان کو ہزاروں مرتبہ غور کرنا پڑتا ہے کچھ حد تک سمجھنے کے لیے۔ نبی نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا جنۃ من بلاء الدنیا، دنیا کی بلاؤں سے روزہ حفاظت کرتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا من آفات الدنیا، جنۃ من آفات الدنیا، آفات دنیا سے بچنے کا ذریعہ ہے روزہ۔ بلا اور آفت میں کیا فرق ہے؟ بلا انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی خداوند عالم کی طرف سے بندے کے ایمان اور اس کے عقیدے کے امتحان کے لیے جو چیزیں انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں ان کو بلا کہا جاتا ہے، لیکن خود انسان اپنے کیے کے عوض جو تکلیف، مصیبت، پریشانیاں اپنی زندگی میں دیکھتا ہے ان کو آفت کہا جاتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان اور دوسرے روزے میں، مخصوصاً ماہ مبارک رمضان اس لیے کہ روزے کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو ماہ رمضان ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، جب ماہ رمضان کا نام سنتے ہیں تو روزے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایک نمایاں عمل ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، تو روزہ آفات دنیاوی سے بچاتا ہے نبی کے فرمان میں جو آپ نے فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار بہت سارے ایسی خطاؤں، غلطیوں، گناہوں اور معصیتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے روزے کی برکت سے، جو انسان کی زندگی میں بہت سارے آفتیں لاتی ہیں۔ تو روزہ رکھے گا بندہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا، بہت سارے گناہوں سے بچے گا، آفتوں کے آنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ الصوم جنۃ من آفات الدنیا۔ آگے نبی نے فرمایا وحجاب من عذاب الآخرہ، جب یہ روزہ آفات دنیا سے بچائے گا، عذاب آخرت کے درمیان میں بھی حجاب بن جائے گا، اس بندے اور عذاب آخرت کے درمیان حجاب کا کام کرے گا یہ روزہ۔ یہاں پر بھی مسئلہ وہی ہے کہ جب بندے نے روزہ رکھ کر بہت سارے ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، جو گناہ مستحق آفات ہوتے تھے، جو آفتوں کے نازل ہونے کا سبب بنتے تھے،
تو ایک تو آفات دنیا سے بچ گیا گناہ ترک کر کے، دوسرا عذاب آخرت سے بھی انسان بچ جائے گا۔ روزہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ آگے اس روایت میں نبی نے 2 بڑے مسئلوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو بہت ہی مہم ہے۔ نبی نے فرمایا جب تم روزے کی نیت کرتے ہو کہ آج صبح سے شام تک میں بھوکا اور پیاسا رہوں گا اور ان کاموں سے میں پرہیز کروں گا جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، تو نبی نے فرمایا اذا صمتا فنوے، جب تم روزہ رکھ رہے ہو تو نیت میں کھانے پینے اور روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے دور رہنے کے ارادے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کر لو کہ آج خواہشات نفسانی پر کنٹرول کروں گا، آج اپنی ہمت کو مضبوط کروں گا، آج برائیوں کے ارادے کو آنے نہیں دوں گا، آج شیطان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان چیزوں سے بچنے کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کرو میں یہ کام بھی آج نہیں کروں گا، اور یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ میں بیمار ہوں، مجھے گناہوں نے میری روح کو بیمار کر دیا ہے۔ تو جس طرح سے جسمانی بیمار کھانے پینے کا اس کے پاس شوق اور تمایل، رجحان، زیادہ علاقہ نہیں ہوتا کہ آج کھاؤں پیوں، کوئی بھی چیز اس کے سامنے دی جائے بھائی کھاؤ، کہا کہ نہیں بھائی میرا ارادہ نہیں ہے، میرا من نہیں کرتا، میرا جی نہیں کر رہا ہے، موڈ نہیں ہے۔ بیماری انسان کے ذائقے کو خراب کر دیتی ہے، تو انسان بہت سارے چیزوں کو کھانے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ نبی نے اس روایت میں فرمایا اے روزہ رکھنے والے، تیری روح کو گناہوں نے بیمار کر دیا ہے، تو تیرے روح کے ذائقے کو گناہوں نے خراب کر دیا ہے۔ اگر کوئی بھی گناہ کا موقع، محل، ماحول تیرے سامنے آئے تو جس طرح سے ظاہری بیمار کہتا ہے میرا من نہیں کرتا، تیرے روحانی بیمار ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دے میری روح بیمار ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کام کرنے کا میرا من نہیں ہے، یہ کام کرنے کا میرا شوق نہیں ہے، میرا جی نہیں کرتا، میرا موڈ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو روحانی بیمار تصور کر لے اور اپنے کردار کو جسمانی بیمار کی طرح بنا لے۔ جس طرح سے جسمانی بیمار بہت سارے چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تم بھی اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور کر۔ اور جس طرح سے جسمانی بیمار ہر لمحہ اپنی شفا یابی کی فکر میں ہوتا ہے، اسی طرح سے تم اپنی روح کی شفا کی فکر میں رہو۔ اپنے باطن کو پاک کرو جھوٹ سے، کدورت سے، غفلت سے، گمراہی کی تاریکیوں سے، قطع رحم سے، ریاکاری سے۔ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک کر لو۔ جس طرح سے ظاہری بیماری رکھنے والا بندہ دوائی استعمال کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے تاکہ اس کو اس سے نجات مل جائے۔ محترم روزہ دار مومنین اور مومنات، مختلف طریقوں سے یہ جو 2 مثالیں نبی نے دی ہیں، ہماری جان قربان، کیا خوبصورت۔ ہم کھانے کو ترک کرنے کی نیت تو کر لیتے ہیں، پانی سے پرہیز کرنے کی نیت تو کر لیتے ہیں، کیا گناہوں سے بچنے کی نیت ہم نے کبھی نیت میں شامل کی؟ جو روزے کو روزہ بنانے والی نیت ہے، جو روزے کو واقعی بناتا ہے۔ اسی روایت کے ترجمے میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہاں پر ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک عورت نبی کی خدمت میں پہنچی تو نبی نے کہا کہ آپ کچھ کھا کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ میں روزہ ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ تو نے ایک ایسا عمل انجام دیا ہے دوران روزہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے تیرا روزہ اعتبار سے ساقط ہو چکا ہے۔ اب تم روزہ شام تک کامل کرو گی تو تمہارا روزہ صحیح ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں روزہ
صحیح رکھنے کے لیے یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، جماع نہیں کروں گا، استمناء نہیں کروں گا، جو روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں وہ عمدن نہیں کروں گا، ان سے میں دور کروں گا. یہ روزہ صحیح کرنے کے لیے ہے. روزے کو قبول کروانے کے لیے یہ نیت کرنا ضروری ہے. اس روایت نبی مکرم اسلام کے مطابق میں جھوٹ نہیں کہوں گا، میں ہوائے نفس کی پیروی نہیں کروں گا، میں شیطان کی اتباع نہیں کروں گا، میں شیطان کے پیچھے نہیں چلوں گا. اور بندے کو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر ایک احساس جگانا ہے، میری روح بیمار ہے گناہوں کی وجہ سے، روح کا ذائقہ خراب میرا ہو گیا ہے. جس طرح سے جسمانی ذائقہ خراب ہونے کی وجہ سے انسان بہت سارے غذاؤں کی طرف رغبت نہیں رکھتا، اسی طرح سے انسان اگر اپنی روح کو بیمار جان لے تو گناہوں سے بے رغبت ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خداوند عالم نبی کریم کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے، صحیح رکھنے اور درجہ قبولیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.